بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو LDN پر نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، فالو، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، آج کی ہیلتھ ڈائری کی تازہ اہم خبر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں پیر تک تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ دیہی سندھ میں گرد آلود ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان۔ کوئٹہ میں ڈاکٹر ماہنور کی تیزاب گردی کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال جاری۔ سول اسپتال کوئٹہ میں خوف کی فضا برقرار۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی پریس کانفرنس کی ویڈیوز اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ سندھ کے اندر روٹی کپڑا اور مکان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے۔ یہاں پہ پرائیویٹائزیشن، کنٹریکٹ اور بے روزگاری پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے، کیونکہ اسٹیکر چپکا کے آپ نے وائسرائے ہند کو بٹھا دیا، یہ جنرل ڈائر کو بٹھا دیا گیا تاکہ ہم جو بھی کہیں یہ کہے گا کرش دیم، یہ کہے گا کرش دیم۔ صرف سالہ ایک DC کو بچانے کے لیے جو ہے نا سارے نظام کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ یہ بائی پاس کے اوپر ایک نیا اسپتال بنا ہوا ہے، وہاں جا کے اپنی یاریاں نبھاتا ہے، کہتے بہت اچھا اسپتال ہے، بہت اچھا اسپتال ہے، ذرا اس کے ریٹس تو بتاؤ لوگوں۔ ان کی کرسیاں کچی ہے، فارم 47 لے کر میں نہیں آیا ہوں، فارم 47 والوں کی کرسیاں کچی ہیں، وہ کسی وقت بھی ان کی ٹانگوں کے نیچے سے سرک سکتی ہیں۔ ہماری ڈگریاں الحمدللہ ہم ساری دنیا میں اس کو دکھا سکتے ہیں، کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، وہ ڈگریاں ویریفائڈ ہیں، لیکن آپ لوگ ویریفائڈ نہیں ہو۔ اس کا پچھلے کئی مہینوں سے ہاسٹل ان کا بند پڑا ہوا ہے۔ مدعا کیا لے کر ہے کہ آپس میں لڑے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں لڑائی ہوتی ہے تو کیا قائد اعظم یونیورسٹی کا کالج بند ہوتا ہے، یونیورسٹی بند ہو جاتی ہے؟ کیا اس کے ہاسٹل بند ہو جاتے ہیں؟ اور لڑائی ہوئی ہے بوائز ہاسٹل کے اندر، گرلز ہاسٹل کیوں بند کیا؟ اگر میں اسینشل سروس ہوں تو اسینشل سروس کے اندر وہ ساری چیزیں، ساری پروٹوکولز جو آپ آرمی کو دیتے ہو وہ ادھر دے دو۔ ڈسٹرکٹ میں جاؤ، ڈاکٹر کے رہنے کی جگہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن DC کی سربراہی میں سارے قبضہ کر چکے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے تحریک کا آغاز 14 سپٹمبر سے کیا تھا، اور پھر پچھلے ایک مہینے سے ہم ایک احتجاج کے اندر چل رہے ہیں۔ مختلف ادوار میں گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات بھی چلتے رہے، لیکن تاحال اس میں کوئی کامیابی یا کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو سکی۔ حکومت کو بارہا ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اندر بڑی یہ ساری ڈیفیشنسیز ہیں، تو لہٰذا خدارہ ان کو حل کیا جائے، لیکن حکومت سمجھ ہمیں یہ نہیں آتی یہ کیسے سیاسی لوگ ہیں کہ جن کو اپنے ہی ہسپتال بیچنا نہ جانے کہاں سے ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے۔ خصوصی رپورٹ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد اور سندھ سروسز اسپتال پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے ریٹائر ہونے والے MS ہٹائے جانے والے سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے ٹیلنٹڈ کزن ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کی سربراہی میں ہسپتال کی کرپٹ مافیا میڈیکل آکسیجن گیس میں سرکاری خزانے کو چونا لگانے کے بعد ادویہ خریداری کی مبینہ چوری میں بھی ملوث نکلی ہے۔ پہلے آپ LDN کی اسکرین پر DG آڈٹ کی رپورٹ کا عکس ہماری بریکنگ نیوز کے طور پر اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے عکس ملاحظہ فرمایا، اس سے قبل میڈیکل آکسیجن گیس میں سرکاری خزانے کو لیاقت آباد کے سرکاری اسپتال کے ریٹائر ہونے والے MS ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی نے
اپنی سربراہی میں ہسپتال کی صحت مافیا کی مبینہ ملی بھگت سے 1,39,75,000 روپے سال برائے 2024-25 میں جو لوٹ مار کی ہے اس کی تفصیل سے ہم پہلے ہی آپ کو اور ارباب اختیار کو آگاہ کر چکے ہیں۔ آج ادویہ جو آج بھی اسپتال میں آنے والے مریضوں کو دستیاب نہیں ہے، اس حوالے سے ڈی جی آڈٹ سندھ کی رپورٹ کا عکس آپ نے پہلے ہی اسکرین پر ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق آڈٹ کوڈ کے آرٹیکل 84 کے مطابق یہ آڈٹ کا لازمی کام ہے کہ وہ نہ صرف واضح بے ضابطگیوں کو سامنے لائے بلکہ وہ ہر معاملے میں جس میں اس کے فیصلے میں غلط خرچ یا عوامی پیسے یا اسٹور کا ضیاع شامل ہو۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت حکومت سندھ کے مالی سال برائے 2024-25 کے آڈٹ کے دوران دیکھا گیا کہ مختلف ہسپتالوں کی جانب سے منظور شدہ سپلائی آرڈر کے ذریعے خریدی گئی ادویہ متعلقہ سپلائرز کی جانب سے پوری طرح فراہم نہیں کی گئی اور یوں 1,44,62,000 روپے کی ادویہ کی شارٹ سپلائی بغیر کسی جواز کے پائی گئیں اور کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا گیا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ سپلائی کرنے والوں سے وضاحت طلب کی گئی تھی یا وصولی جرمانے یا تدارک کی کارروائیاں شروع کی گئی تھیں۔ اہم ادویات کی مکمل ترسیل کو یقینی بنانے میں ناکامی خریداری اور سپلائی چین کے انتظام پر کمزور نگرانی کی عکاسی کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایم ایس سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد سال برائے 2024-25 سپلائی کی گئی ادویہ منظور شدہ انڈینٹ سے بہت کم تھیں جس کی وجہ سے ضروری ادویہ کی قلت تھی۔ آڈٹ رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ادویہ کی مکمل ترسیل کو یقینی بنانے میں ناکامی اور نادہندہ سپلائرز کے خلاف ریکوری یا تعزیری کارروائی کا آغاز نہ کرنا، کانٹریکٹ مینجمنٹ اور اندرونی کنٹرول کا آغاز نہ کرنا، کانٹریکٹ مینجمنٹ اور اندرونی کنٹرول میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس طرح کی غفلت سے نہ صرف حکومت کو مالی نقصان کا سامنا ہوا ہے بلکہ غریب مریضوں کے لیے لازمی ادویہ کی فراہمی بھی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ہسپتال کی انتظامیہ کو جولائی، اگست اور اکتوبر 2025 کے دوران باضابطہ اطلاع دی گئی اور ہسپتال انتظامیہ نے اپنی بنیادی ذمہ داری کے مطابق کوئی جواب نہیں دیا، جس کا مطلب بالفاظ دیگر انتظامی سربراہ اور متعلقہ انتظامیہ ادویہ کی شارٹ سپلائی کے سنگین جرم میں مبینہ ملی بھگت کے ذریعے سب ایک پیج پر تھے۔ اس تہلکہ خیز ہوشربا لوٹ مار کی مزید تفصیل کی دوسری قسط انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز اسپتال کراچی کے ڈیفیکٹو ایم ایس اور خلاف قانون محکمہ صحت کے ملازم وہاب اللہ یوسفانی نے اسکن انسٹیٹیوٹ کراچی کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر پریل جوکیو کو استعمال کرنے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر وہ نئے ساتھی خاتون ایم ایس ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی کے اتحادی بن گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پہلے کون اللہ کے حکم سے قانون کی گرفت میں آتا ہے اور انسانیت سوز ظلم و ناانصافی اور لاقانونیت کی ریڈ لائنوں کو عبور کرنے والوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن اتنا سب کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، اس سے قبل ہم نے گزشتہ دنوں سندھ سروسز اسپتال کراچی کے حوالے سے ڈی جی آڈٹ سندھ کی سروسز اسپتال کراچی میں صحت کی دیکھ بھال کی مناسب سہولت کی عدم فراہمی کا ابتدائی حصہ آپ کی اور ارباب اختیار کی خدمت میں اپنے مذکورہ پروگرام کی وساطت سے اس کا ابتدائی حصہ پیش کیا تھا۔ پہلے آپ ایل ڈی این کی اسکرین پر اس آڈٹ رپورٹ کا عکس دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔
اس آڈٹ رپورٹ کے مطابق آڈٹ کوڈ کے آرٹیکل 84 کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف واضح بے ضابطگیوں کے کیسز کو سامنے لائے بلکہ ہر وہ معاملہ جس کے فیصلے میں غلط پیسے کا خرچ یا عوامی پیسے یا اسٹور کا ضیاع شامل ہو، حساب بے شک ترتیب میں ہو۔ محکمہ صحت حکومت سندھ کے مالی سال برائے 2023-24 2024-25 کے آڈٹ کے دوران یہ دیکھا گیا کہ سروس ڈیلیوری میں کمی، میڈیکل ایڈوائس کے خلاف زائدہ چھٹی لاما یعنی علاج معالجے کے غیر تسلی بخش نظام کی بنا پر ہسپتال میں داخل مریضوں کی بڑی تعداد انتظامیہ کو اطلاع دیے بغیر ہسپتال سے علاج کرائے بغیر چلی گئی۔ رپورٹ شدہ اموات اور ہسپتال انتظامیہ کی ناکافی سہولیات اور انتظامی نگرانی میں سنگین کمزوریوں کا یہ سب کچھ مستند ثبوت ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں مزید واضح کیا گیا مندرجہ بالا خامیاں ہسپتال کے انتظام، منصوبہ بندی اور عملے نگرانی میں انتظامی کمزوریوں کو ظاہر اور اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ وقت کی کمی کے باعث جاری اس سلسلے کی حقائق پر مبنی تفصیلی رپورٹ انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ قسط نمبر 2 میں ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائند آباد۔